امید کے برعکس عوام کو ریلیف نہ ملا۔ آئندہ 15 دنوں کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار۔ مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل 3 روپے 82 پیسے فی لیٹر سستا۔ غزہ کے جبالیہ کیمپ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، پناہ گزین کیمپ دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایک ہی حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 100 سے زائد فلسطینی شہید، 300 سے زائد زخمی، ہر سو لاشوں اور ملبے کا ڈھیر۔ حملے میں 1 ٹن کے 6 بم گرائے گئے۔ جبالیہ کیمپ کو ملبے کے ڈھیر میں بدل دیا گیا۔ کیمپ میں سینکڑوں فلسطینی پناہ گزین موجود تھے۔ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 200 شہادتیں ہو چکی۔ فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 8500 سے تجاوز کر گئی۔ غزہ پٹی پر حماس کی مزاحمت، حملے میں 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی پھر کھلی دھمکی، کہا یہ وقت جنگ کا ہے۔ جنوب اسرائیل پر ڈرون حملہ، یمنی حوثی باغیوں نے ذمہ داری قبول کر لی۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف ایکشن کا وقت، حکومت کی دی گئی مہلت ختم، گرفتاریاں کی جائیں گی، منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں ضبط ہوں گی، مشکوک افراد کی نشاندہی کر لی گئی، پکڑے گئے افراد کو ان کے ملک واپس بھجوایا جائے گا۔ غیر قانونی تارکین کے لیے ملک بھر میں کیمپس قائم، تمام بنیادی سہولیات موجود۔ 1,04,000 سے زائد غیر قانونی مقیم افغان باشندے واپس جا چکے۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے غیر قانونی مقیم تارکین کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ دہشت گردی کے متعدد واقعات میں افغان باشندے ملوث پائے گئے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے غاصب ریاست کی طرح غیر ملکیوں کے املاک پر قبضہ کرنا ہمارا مقصد نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی ملک بغیر دستاویزات رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیج رہے۔ ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی پہ بطور سیاسی جماعت کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، تو نگران حکومت کیسے ایک ایسا عمل کر سکتی ہے جو کہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اس طرف سوچیں، نہ یہ ہمارے مینڈیٹ میں ہے، نہ قانون ہمیں اس کی اجازت دے رہے۔ آئی ایم ایف کا وفد انشاءاللہ آ رہا ہے 2 تاریخ کو۔ ہم نے اپنے ٹارگٹس اچیو کیے ہیں، ریونیو ٹارگٹس آر بینگ میٹ، تو وی آر کوائٹ کمفرٹیبل کہ ہمارے ان کے ساتھ نیگوسیشنز فار دا سیکنڈ ٹرانش وہ بہت سکسیسفلی کنکلوڈ ہو جائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وفادار الیکشن لڑ سکتے ہیں، اس سے زیادہ لیول پلینگ فیلڈ کی کیا یقین دہانی کرائیں؟ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کا کہنا ہے کہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی پر بطور سیاسی جماعت پابندی نہیں لگائی۔ نگران حکومت پابندی لگا کر کیوں غیر آئینی غیر قانونی کام کرے گی؟ نہ یہ ہمارا اختیار ہے، نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ سیاسی جماعت پر پابندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ووٹ ڈالنے کے لیے جتنے آپ بے چین ہیں اتنا میں بھی ہوں۔ انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن دے گا۔ چاہتے ہیں ملک میں مستقل حکومت آئے۔ مسلسل 4 شکستوں کے بعد پہلی فتح، ورلڈ کپ میں پاکستان اب فارم میں آیا۔ بنگلہ دیش کو چاروں شانے چت کر دیا۔ پہلے شاندار بولنگ اور فیلڈنگ، پھر عمدہ بیٹنگ۔ بنگلہ دیش کو 7 وکٹوں سے بآسانی ہرا دیا۔ 205 رنز کا ہدف 33ویں اوور میں پورا کر لیا۔ چانس ملتے ہی فخر زمان کا لاٹھی چارج، 7 چھکے اور 3 چوکے لگائے۔ 74 گیندوں پر 81 رنز کی اننگز کھیلی۔ عبداللہ شفیق کی بھی 68 رنز کی عمدہ بیٹنگ۔ دونوں اوپنرز میچ بنا گئے، بابر اعظم کچھ نہ کر پائے۔ رضوان اور افتخار احمد نے گیم پوری کی۔ پاکستان کی عمدہ بولنگ کے سامنے بنگلہ دیش کی ٹیم ڈھیر۔ شاہین افریدی کا تباہ کن سپیل، 9 اوورز میں 23 رنز دے کر 3 وکٹیں اڑائیں۔ وسیم جونیئر نے 3، حارث رؤف نے 2، افتخار اور اسامہ میر نے ایک کھلاڑی کو پویلین کی راہ دکھائی۔ بہترین کارکردگی دکھانے پر فخر زمان مین آف دی میچ قرار۔ پاکستان پوائنٹس ٹیبل پر 5ویں نمبر پر آ گیا۔ شاہین کی اونچی اڑان، شاہین شاہ افریدی وکٹوں کی تیز ترین سینچری بنانے والے پاکستان کے پہلے بالر بن گئے۔ فاسٹ بالر نے اعزاز کیریئر کے 51ویں میچ میں حاصل کیا۔ بنگلہ دیش کے خلاف 3 وکٹیں حاصل کی۔ کپتان بابر اعظم کہتے ہیں معلوم تھا کہ فخر کھڑے ہو گئے تو میچ آسان ہو جائے گا۔ اگلے 2 میچز بھی اسی طرح کھیلیں گے۔ ابھی ٹیم کے پاس آگے جانے کے چانسز ہیں۔ پاکستان اپنا اگلا میچ 4 نومبر کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ سابق چیف سلیکٹر انضمام الحق کے خلاف تحقیقات کا آغاز،
PCB की 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। इंजमामुल हक को ना बुलाने का फैसला। इंक्वायरी कमेटी 5 दिन में रिपोर्ट PCB के हवाले करेगी। इंजमाम ने प्लेयर एजेंट कंपनी के साथ शेयर होल्डर्स होने के स्कैंडल पर इस्तीफा दिया था। कहा था क्लियर होने पर वो दोबारा ओहदा संभालेंगे। हमने ये फैसला किया है कि मुस्लिम लीग नून आने वाले इंतखाबात के लिए इंतखाबी अमल का फौरी आगाज़ करेगी। 10 नवंबर तक कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों से पार्टी के टिकट के लिए दरख्वास्तें हासिल की जाएंगी। कायद नवाज शरीफ ने यह भी फैसला किया है कि वो चारों सूबों का भी अनकरीब दौरा करेंगे और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत के अलावा मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के अफराद से भी मुलाकातें करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने भी फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। सियासी जमातों को मिलकर काम करने का मशवरा, मफाहमत की सियासत को फरोग देने की बातें। नवाज शरीफ का सियासी जमातों के सरबराहान से मुलाकात का फैसला। चारों सूबों के दौरे करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवे करने वालों को भी जवाब। इंतखाबी तैयारियों का शेड्यूल भी बना लिया। मंशूर कमेटी कायम। उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मांग ली। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लीगी बड़ों की बड़ी बैठक। मीडिया ब्रीफिंग देते हुए एहसन इकबाल ने बताया मुंतखब हुकूमत के 5 साल पूरे करने तक मसाइल हल नहीं होंगे। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करने वाले बताएं इस्तीफे क्यों दिए, क्यों ऑपोजिशन में नहीं बैठे। 2017 में हमसे भी लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी। क्या अब नाइंसाफी के फैसलों पर पहरा दिया जाएगा? नून लीग अपने मसाइल खुद हल कर रखी है, किसी की तरफ नहीं देख रहे। पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन के लिए कमर कस ली। आसिफ जरदारी की नवाब शाह में उमायदीन से मुलाकात। आम इंतखाबात और सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। आसिफ जरदारी का कहना है पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। सिंध में पीपल्स पार्टी की मुसलसल कामयाबियां आवाम के एतमाद का मजर हैं। कराची से कश्मीर तक पीपल्स पार्टी एक जिंदा हकीकत है। आवाम की हिमायत से अवामी हुकूमत कायम करेंगे। नैब तरमीम के खिलाफ अदालती फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा रद्द। एहतसाब अदालतों को भी मुकदमे का हतमी फैसला करने से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि फ्री कैन को सुने बगैर इस बारे में कोई हतमी या अबूरी फैसला नहीं किया जा सकता। विफाक की तरफ से दायर इंट्रा कोर्ट अपील में भी ऐसी इस्तदा नहीं की गई। दरख्वास्त गुजार चेयरमैन PTI को नोटिस। जेल में दरख्वास्तों की नकूल फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस की सरबराही में नैब तरामीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत। चीफ जस्टिस ने हुकूमती वकील से कहा इंट्रा कोर्ट अपील में लिखा केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत 5 रुकनी बेंच ने सुना था। इस नुक्ते पर मुतमईन कर लिया तो अपील के मेरिट्स पर नहीं जाएंगे। ऐसी सूरत में हम तरामीम के खिलाफ दरख्वास्तें बहाल करके नया बेंच बना देंगे। समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को दुरुस्त करार दे चुकी है। दरख्वास्त में फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त ही नहीं की गई। चेयरमैन PTI का कहना है स्लो पॉइजनिंग हो रही है, घर का खाना नहीं दिया जा रहा। PTI के वकील आफ्ताब बाजवा की गुफ्तगू। कहा स्लो पॉइजनिंग वाले मामले पर तिबी मुआयना कराएंगे। साइफर केस के अडयाला जेल में समाअत। 10 गवाह पेश। बयान रिकॉर्ड करने का मामला फिर मुलतवी। आइंदा समाअत सुबह 10 बजे होगी। हर समाअत पर 3 गवाहों के बयानात और उन पर जिरा होगी। मौलाना फजलुर रहमान का अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात का मशवरा। कहा अफगान हुकूमत को एतमाद में लिया जाए। गैर कानूनी तारकीन की वापसी का तरीक़ाकार तय किया जाए। कानूनी तौर पर रहने वाले अफगानों को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस तरह के इक़दामात से ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरतब होंगे। दो तरफा मुज़ाकरात के मसाइल को संजीदगी से हल किया जाए। आलीशान कमरों में इजलासों पर इजलास, नतीजा 0। आलमी ताकतें गजा में जंगबंदी कराने में बुरी तरह नाकाम। सलामती काउंसिल का एक और इजलास बेसूद खत्म। अमेरिका फिर खुलकर इसराइल के साथ खड़ा हो गया। जंगबंदी की शदीद मुखालफत। इमराती सफीर ने कहा फलस्तीनी बच्चों की मौत हमारी जमीन को दागदार करेगी। सऊदी वजीर दिफा की अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर से मुलाकात। फलस्तीनियों की हिमायत,
اور انسانی امداد کی اجازت پر زور۔ امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کہتے ہیں جنگ بندی نہیں، امداد کے لیے وقفے پر غور ہو سکتا ہے۔ روسی صدر نے کہا فلسطینیوں کے قتل عام کے پیچھے امریکی ہاتھ ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے پر برطانیہ کا تعصب سے بھرا اقدام۔ برطانوی کنزرویٹو رکن پارلیمنٹ کو کابینہ سے نکال دیا۔ برطانوی وزیر داخلہ نے غزہ کے حق میں مظاہروں کو نفرت مارچ کا نام دے دیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے غزہ کی صورتحال قابل مذمت ہے، فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ جو کچھ اسرائیل نے کیا کسی بھی قسم کا جواب فراہم نہیں۔ غزہ میں صحافیوں کی زندگیوں کو شدید خطرات، کئی صحافی ڈیوٹی کی راہ میں جانے قربان کر چکے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق اسرائیلی برپریت میں 26 صحافی شہید ہو چکے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ کے اسپتالوں میں مریض پھنس چکے، ان کے لیے محفوظ مقامات پر منتقل ہونا ناممکن بن چکا۔ اسرائیلی بمباری سے 45% مکانات اور عمارتیں تباہ ہو چکی۔ ننھی بچی کی پکار بڑے بڑے حکمرانوں سے زیادہ مضبوط، فلسطین کو آزاد کرو۔ ننھی کینیڈین بچی کی آواز کی دنیا بھر میں گونج۔ ٹورنٹو میں فلسطین کے حق میں ریلی، پولینڈ میں بھی فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ، پرتگال، نیدرلینڈ سمیت کئی ممالک میں ریلیاں، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ امریکی ریاست اوہایو کے سٹی کاؤنسل اجلاس میں فلسطین کے حق میں نعرے۔ چینی کمپنیز کا احسن اقدام، بائیدو اور علی بابا نے آن لائن نقشوں سے اسرائیل کا نام ہٹا دیا۔ آن لائن ڈیجیٹل نقشوں میں صرف فلسطین علاقے موجود۔ اسرائیل کو شرم آنی چاہیے، عالمی جنگ کی صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ صدر مسلم لیگ چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ عالمی برادری اگر اپنا کردار ادا کرتی تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ مغربی ممالک اسرائیلی طرفداری چھوڑ دیں، جلد از جلد جنگ بندی کی کوشش کریں۔ جب گیس ملتی ہی نہیں تو قیمتوں میں اضافہ کیوں؟ پیپلز پارٹی کو گیس کی قیمتوں میں اضافے پر شدید تشویش۔ شہری رحمان نے کہا موجودہ مہنگائی میں عوام پر اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے تھا، یہ فیصلے منتخب حکومت کے لیے چھوڑے جائیں تو بہتر ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے بعد مہنگائی میں بھی کمی ہونی چاہیے تھی۔ نگران حکومت عوام کے لیے مزید دشواریاں پیدا نہ کرے۔ نگران حکومت کا مینڈیٹ ہی نہیں کہ قیمتوں میں اضافہ کرے، اس حکومت کا ایک ہی مینڈیٹ ہے الیکشن کرانا۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق شدید خفا، کہا ہم اس ظلم کو نہیں مانتے، مسائل کا حل نگران حکومت کے بس کی بات نہیں۔ ایل پی جی کی قیمت میں کمی، فی کلو 10 روپے کا کمی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 117 روپے کمی، کمرشل سلنڈر 452 روپے سستا۔ اسد عمر نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کی دعوت مسترد کر دی، کہا تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں، آئی پی پی کو سیاست میں بیسٹ آف لک کہتا ہوں۔ ادھر سانحہ 9 مئی کے مقدمات کی تحقیقات میں اسد عمر طلب، انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے آج شام 4 بجے بلا لیا۔ 9 مئی واقعات کے کیس کی ATC پہ سماعت، اسد عمر اور چیئرمین PTI کی بہنوں کی عبوری ضمانتوں میں توسیع، مشرا بی بی کی ضمانت میں بھی 14 نومبر تک توسیع کر دی گئی۔ استحکام پاکستان پارٹی کی ایک اور کامیابی، تحریک انصاف کے سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان IPP میں شامل۔ جہانگیر ترین اور علیم خان سے ملاقات، قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں پڑ گئی جان، 100 انڈیکس میں 437 پوائنٹس کی تیزی، انڈیکس 51,900 کی سطح کراس کر گیا۔ ڈالر کی مزاحمت، انٹر بینک میں ڈالر 52 پیسے مہنگا، 281 روپے 47 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی امریکی کرنسی کی قدر میں 50 پیسے اضافہ، 283 پر بند ہوا۔
آوران میں شہید جوان آبائی علاقوں میں سپرد خاک ISPR کے مطابق شہید نائب صوبیدار آصف عرفان اور سپاہی عرفان علی کی نماز جنازہ میں اعلیٰ فوجی افسران اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے دہشت گردوں کے خلاف جاری جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ لاہور میں سانس لینا مشکل، فضائی آلودگی میں شہر کا دنیا بھر میں پہلا نمبر۔ فضا انتہائی خراب، شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ نئی دہلی فہرست میں دوسرے نمبر پر۔ ماہرین کا بچوں اور بزرگوں کو غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ۔ اسموگ ہوتی کیا ہے؟ یہ اتنی خطرناک ہے کیوں؟ اسموگ میں کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ خصوصی رپورٹ اسی بلیٹن کا حصہ۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کا میدان شہزاد شوکت نے مار لیا۔ آسما جہانگیر گروپ کے شہزاد شوکت 464 ووٹوں کی لیڈ سے کامیاب۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آ گیا۔ اعظم نذیر تارڑ کی حمایت یافتہ شہزاد شوکت کو 1706 ووٹ پڑے۔ حامد خان گروپ کے عبدالقدوس 1242 ووٹ لے سکے۔ جیت کے بعد بھرپور جشن، وکلا کی نعرے بازی، پھولوں کی بارش۔ اعظم نذیر تارڑ نے شہزاد شوکت کو گلے لگایا۔